یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے، محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ پوری دنیا میں پاکستانیوں، کشمیریوں اور ان کے دوستوں کی جانب سے بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم دن بدن زور پکڑتی جا رہی ہے۔ دنیا بھر کے عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے اسے مقبوضہ کشمیر میں محاصرہ اور لاک ڈاؤن ختم کرانے پر مجبور کریں۔ مقبوضہ کشمیر میں محاصرہ اور لاک ڈاؤن 139ویں روز سے جاری ہے۔ سری نگر کی تاریخی جامع مسجد کے دروازے کھلنے کے بعد ہزاروں کشمیریوں نے گزشتہ روز نماز جمعہ ادا کی۔ نماز جمعہ کے بعد نوجوانوں نے بھارت مخالف اور آزادی کے حق میں نعرے بلند کیے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے پاکستان کی طرف سے پیش کردہ قرارداد منظور کر لی ہے، جس میں دنیا بھر کے تمام لوگوں سمیت نو آبادیاتی اور غیر ملکی تسلط کا شکار اقوام کے عالمی طور پر تسلیم شدہ حقوق کا اعادہ کرتے ہوئے ان حقوق کی مؤثر ضمانت اور تحفظ کے لیے حق خود ارادت کو بنیادی شرط قرار دیا گیا ہے۔ مسئلہ کشمیر پر بھارتی وزیر خارجہ کو امریکہ میں سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ نے بھارتی وزیر خارجہ کا یہ مطالبہ مسترد کر دیا کہ کانگریس کی خاتون رکن پریمیلا جے پال کو ملاقات میں شریک افراد کی فہرست سے نکال دیا جائے۔ پاکستان نے امریکہ بھارت 2+2 اعلامیہ مسترد کر دیا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان آسیہ فاروقی کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ بھارت میں کالے قوانین کے خلاف احتجاج میں شدت آ گئی ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد 15 ہو گئی ہے۔ معروف بھارتی مصنفہ اروندھتی رائے نے کہا ہے کہ پورے بھارت کو مقبوضہ کشمیر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھارت میں مظاہرین کے خلاف مودی حکومت کے ہتھ کنڈوں کو غیر ملکی میڈیا بھی تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئی۔ بھارتی ہندو انتہا پسند مودی حکومت نے نہ صرف مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد حریت پسند عوام پر لاک ڈاؤن مسلط کر کے قیامت صغری برپا کی، بلکہ اب CAA بھی منظور کر کے بھارتی مسلمانوں کو ملک بدر کیا جا رہا ہے۔ اس بل کے خلاف نہ صرف بھارتی مسلمان بلکہ دیگر اقلیتیں اور اہل دانش بھی سراپا احتجاج ہیں۔ اس حوالے سے بھارت کی معروف مصنفہ اروندھتی رائے کیا کہتی ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ پہلے CAA بھی لایا اور لوگوں کو ایسے سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ صرف مائیگرنٹس کے ایشو ہے۔ اگر صرف مائیگرنٹس کے ایشو ہے تب بھی یہ مسلمان کے خلاف ڈسکریمنیٹ کرنا غیر قانونی ہے اور اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن۔ لیکن یہ مائیگرنٹس کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ جب CAA اور NRC کو ساتھ ساتھ دیکھیں گے آپ تو یہ کیا کرتا ہے کہ سب دیش کا ناگرک کو ایک طرح سے پیٹیشنر بناتے ہیں اور پھر وہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون ناگرک ہے اور کون نہیں ہے۔ مسلمان کے خلاف تو ہے ہی بگیٹری، لیکن غریب کے خلاف، دلت کے خلاف، جس کے پاس کاغذ نہیں ہے وہ کہہ رہے کہ ہاں آپ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ جا سکتے ہیں۔ کون جا سکتے ہیں؟ کس کے پاس وہ ٹائم ہے، کس کے پاس وہ پیسہ ہے؟ نہیں جا سکتے۔ تو پورا دیش کو الجھانے کی کوشش ہے۔ یہ تھی عالمی شہرت یافتہ بھارتی مصنفہ اروندھتی رائے جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھیں۔